موجود محدود ہے اور ناموجود لامحدود ہے، اور اس بات کا اندازہ صرف آئنسٹائن کو ہی ہو سکا تھا، جو جانتے تھے کہ امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج۔ وہ جانتے تھے کہ تخیل زیادہ اہم انڈیکیٹر ہے، نہ کہ رٹا ہوا علم ذہانت کا۔ دیکھنا چاہتے ہو کوئی کتنا ذہین ہے؟ دیکھو غیب پر کیا رائے رکھتا ہے، دیکھو ناموجود پر کیا رائے رکھتا ہے، دیکھو کہ ایک جانی ہوئی شے کو نیا معنی کیا دے سکتا ہے۔ کسی بھی شے جس کو جان چکا ہو، دیکھو اس کو نئے طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے ابھی آخری ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ہم نے بتایا کہ آئنسٹائن کی شخصیت صرف ذہین نہیں تھی، اس میں تو صبر بھی ایسا تھا کہ دنیا فخر کرے کہ بھائی یہ اپنی باتوں کا پہرا دے سکتا ہے، یہ لالچی آدمی نہیں ہے، یہ اپنی تھیوری کسی کیپٹلسٹ کو نہیں بیچ دے گا، اس سے چاہے اسلحہ بنا لو یا بے شک پلاسٹک بنا کے ماحول کو خراب کر دو۔ آئنسٹائن اپنی ذہانت پر صبر سے پہرا بھی دے سکتا تھا۔ آئنسٹائن سے جب پوچھا گیا، ایک خاتون نے پوچھا کہ بتائیے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آپ جیسی بن جائے، اس نے کہا ہاں بن سکتی ہے۔ اس بات کو، اس واقعے کو کوٹ کیا گیا کتاب لیٹرز ٹو دا پروفیسر آئنسٹائن، جو بچوں نے خطوط لکھے آئنسٹائن کو، تو وہاں سے ایک صاحب نے نقل کی، میڈ بیڈ اینڈ ڈینجرس اس کتاب کا بھی نام ہے۔ وہاں پر اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آپ جیسی بنے، اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو پھر یہ کیا کرے؟ اس نے کہا بالکل ممکن ہے، اسے کہو کہ فکشن پڑھے، افسانے پڑھے۔ عورت نے کہا ارے نہیں آئنسٹائن، میں چاہتی ہوں یہ آپ جیسی سائنسدان بنے۔ اس نے کہا ممکن ہے، اسے کہو کہ ڈھیر ساری فکشن پڑھے اور فکشن پڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو افسانے ہیں یا جو پریوں کی کہانیاں ہیں، فیری ٹیلز ہیں، یہ بچوں کے لیے نہیں لکھی گئی تھی کبھی بھی۔ خصوصاً جب میں ذکر کرتا ہوں ان کا ایلس ان ونڈرلینڈ کا، تو لوئس کیرل میتھمیٹیشین تھے، اور کیوں انہوں نے ایک بچوں کے لیے ایک افسانوی کہانی لکھی، بلکہ کہیں ایک فیری ٹیل لکھی، پریوں کی کہانی لکھی۔ یہاں پر مجھے اپنے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ پریوں کو نہ ماننے سے حقیقت تلخ ہو جاتی ہے اور بچوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے، بس وہ موجودگی دنیا میں ہی پھنس جاتے ہیں، بس کائنات اتنی ہی ہے اور آنکھیں کیمرہ ہیں اور ذہن میں جا کے چیزیں پیسٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ تو بہت ہولناک منظر ہے۔ اگر ذہن موجودہ کائنات میں کچھ ایسے معنی داخل نہیں کر سکتا جو اس مادے میں موجود ہیں، تو میں تو پھر واقعتاً ایپ کی ہی ایک قسم ہوں جو کہ موجودات میں، میٹر میں قید ہے، بس ہاں میں ذرا بول بال لیتا ہوں، وہ بول نہیں سکتا۔ اسی لیے آئنسٹائن نے کہا کہ تم چاہتی ہو تمہاری بیٹی مجھ جیسی سائنسدان بنے، اسے کو پریوں کی کہانی پڑھے، اسے کو فیری ٹیل پڑھے، اسے کو جیک اینڈ دا بین سٹاک پڑھے، اسے کہو لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ پڑھے، اسے کہو کہ اسٹیفن ہاکنگ نے جتنے بھی افسانہ نگاروں کا ذکر کیا ہے، ہمیں ان سب کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بن سکیں اس طرح جیسے آئنسٹائن تھے، اور ان کے بعد میں آنے والے اسٹیفن ہاکنگ۔ آئنسٹائن کے بعد ایک بڑا ذہن جس نے سائنس کو عام کیا اسٹیفن ہاکنگ ہے، تو آپ وقت نکال کر دیکھیں کہ وہ کتنا کوٹ کرتے ہیں افسانوں کو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک نیو سائنس، کوئی نیا آئیڈیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو شعراء یا افسانہ نگار یا کریٹیو لوگوں یا ایسے لوگ جن کا تخیل بہت بڑا ہو، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اور بہت ہی پیاری بات احمد جاوید صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ذہن میں وسعت دو باتوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک شاعری اور دوسرا آسمان کو دیکھنا۔ بس افسوس یہ کہ آج کل کیپٹلزم میں ان دونوں باتوں پر پابندی ہے۔ شاعری کی جگہ آ چکے ہیں جنگلز جو اشتہاروں میں چلتے ہیں، اور آسمانوں پر چمکتے ستاروں کی جگہ کچھ آ چکی ہیں روشنیاں جو دکانوں کے اوپر بلب لگ کر چمکتی ہیں، اور ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈھانپ لیں ان مادوں میں اور مصنوعی طور پر پوز کریں کہ ہم آئنسٹائن ہیں۔